بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں کلاس نمبر 108 یعنی 108 میں حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور آج کل ہم فیملی کوڈ کے حوالے سے یا فیملی لاء کے حوالے سے جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور آج کل جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ فیملی کوڈ ایکٹ 1964 کے حوالے سے ہے، وہ سیکشن ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور آج کا جو سیکشن ہے ہم سیکشن نمبر 4 پڑھیں گے، اور سیکشن نمبر 4 میں جو ہے ہم کوالیفیکیشن آف ججز یعنی جو ججزوں کی اہلیت ہے اس کے حوالے سے پڑھیں گے کہ فیملی جج کا جو فیملی کوڈ کا جو جج ہوگا اس کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، کون سا بندہ جو ہے وہ فیملی کوڈ کا جج بن سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو سیکشن 4 ہے وہ کلیئر کٹ کہتا ہے اور اس کی کوالیفیکیشن کو بیان کرتا ہے کہ کس قسم کے بندے کو جو ہے وہ فیملی کوڈ کا جج بنایا جا سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم سیکشن 4 پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ سیکشن کیا کہتا ہے۔ تو سیکشن 4 ریڈ کرتے ہیں۔ اس کا جو ٹاپک ہے سیکشن 4 کا وہ ہے کوالیفیکیشن آف ججز، یعنی جو ججز ہے اس کی اہلیت کیا ہے، کوالیفائڈ کیا اس کی کوالیفیکیشن ہے۔ تو یہ کہتے ہیں سیکشن 4 کوالیفیکیشن آف ججز: No person shall be appointed as a judge of a family court unless he is or has been or is qualified to be appointed as a district judge and additional district judge, a civil judge۔ یہ جو ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو پہلے جس میں اب امینڈ تو ہوئی ہے، لیکن جب یہ 64 میں تھا تو اس وقت اور قاضی اپوائنٹڈ انڈر دی دستور العمل دیوانی ریاست کلات، یہ اس وقت جب ریاست الگ کلات اصل ریاست تھی تو اس وقت جس کے بعد میں یہ امینڈ کیا گیا۔ تو امینڈ کے بعد یہ جو بقیہ حصہ ہے وہ اس سے نکال دیا گیا، اب سول جج تک یہ رہ گیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، یہ سیکشن کوالیفیکیشن آف ججز کی کیا اہلیت ہے۔ نو پرسن شیل بی اپوائنٹڈ، اکثر جو بھی لاء کا جو زبان ہوتا ہے وہ ہمیشہ نفی سے شروع ہوتا ہے اور مثبت کی طرف چلتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہوتی ہے، لاء ہمیشہ جو ڈسکس ہوتا ہے سیکشن وہ ہمیشہ نو سے سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ جا کے پلس پہ ختم ہوتا ہے۔ نو پرسن شیل بی اپوائنٹڈ، کسی بھی بندے کو اپوائنٹ نہیں کیا جائے گا ایز اے جج آف فیملی کورٹ کے جج کی حیثیت سے، انلیس جب تک کہ ہی از اور ہیز بین، جب تک کہ وہ نہ ہو یا رہا نہ ہو، اور از کوالیفائڈ یا اس کی اہلیت نہ رکھتا ہو ٹو بی اپوائنٹڈ کہ اس کو اپوائنٹ کیا جائے ایز اے ڈسٹرکٹ جج، کہ وہ ڈسٹرکٹ جج کے طور پر اہل ہو یا اپوائنٹ کیا جا سکے، این ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج یا پھر ایڈیشنل سیشن جج یا پھر سول جج یا سول جج۔ ہمیشہ اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ بیسیکلی جو فیملی جج ہوتا ہے وہ سول جج یا جوڈیشل میجسٹریٹ ہوتا ہے، تو اسی کو پھر جو ہے فیملی کورٹ کا جج جو ہے اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں کوالیفیکیشن میں اس سے پہلے میں سیکشن 3 میں جو ہے اس کی پھر وضاحت کر چکا ہوں کہ بیسیکلی جو فیملی جج ہوتا ہے تمام پروسیڈر اس کی سول جج کی ہوتی ہے، سول کورٹ کی ہوتی ہے، لیکن اس کو چونکہ اسپیسیفکلی ہر ڈسٹرکٹ میں ایک فیملی کورٹ کا اور ایک فیملی جج کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اگر اپوائنٹ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی خاص اسپیشلی کوئی اور امتحان نہیں ہوتا ہے کہ اس کے لیے فیملی جج کے لیے الگ کوئی جا کے ایگزام ہوگا، اپوائنٹ کریں گے اور اس کے لیے لوگ بیٹھیں گے پھر جا کے اس کی جو ہے تقرر ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جو بھی ڈسٹرکٹ جج ہوگا وہ جو ہے ہائی کورٹ کے اس سے آرڈر سے وہ جو ہے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں وہ جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہوں گے اور یا جو سول جج ہوگا اسی کے کورٹ میں سے کسی بھی کورٹ کو یا کسی بھی جج کو جو ہے یا کسی بھی کورٹ کو پہلے فیملی کورٹ ڈکلیئر کیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے
جو بھی جج ہوگا وہ فیملی جج ہوگا. لیکن میں اس سے پہلے سیکشن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمیشہ فیملی کورٹ کا جو جج ہوگا وہ لیڈی ہوگی, وہ وومن ہوگی, وہ ہمیشہ, اور تقریباً زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. اب جب جو کوالیفیکیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یعنی کوئی کسی بھی پرسن کو جو ہے وہ جب تک جج نہیں مقرر کیا جائے گا فیملی کورٹ کا, کہ جب تک وہ اہل نہ ہو کہ اس کو ڈسٹرکٹ جج, ایڈیشنل سیشن جج یا سول جج کی اہلیت کے طور پر نہ لیا جا سکے, تو ایسے بندے کو جو ہے وہ فیملی جج جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے. تو میں پھر سے بولوں کہ فیملی جج جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی جوڈیشل مجسٹریٹ یا سول جج کا کورٹ ہوتا ہے یا جج ہوتا ہے, جو کہ ڈسٹرکٹ میں اسی میں سے کسی بھی کورٹ کو فیملی کورٹ مقرر کیا جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ اس میں جو جج ہوگا وہ فیملی کورٹ کا جج کہلائے گا, اور وہ تمام فیملی جو فیصلے ہوں گے اس کے بعد جو ہم 5, 6, 7 میں ہم پڑھیں گے پروسیجر, اسی کے مطابق جو بھی خاندانی ڈسپیوٹ ہوں گے, وہ خلا کا ہو, مینٹیننس کا ہو, ڈاور اماؤنٹ کا ہو, ڈاوری آرٹیکلز کا ہو, بچوں کا ہو, تو وہ اسی کورٹ میں ڈائریکٹ فائل ہوں گے. وہ یہی ڈسٹرکٹ کا کوئی بھی ڈسٹرکٹ ہوگا, اور اس میں ایک اور جو سب سے اہم بات ہو, وہ ایک کورٹ بھی ہو سکتا ہے, ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ میں. تو اس میں اگر ایک یا ایک سے زیادہ ہوں گے تو ڈسٹرکٹ میں وہ پھر تانوں کے حساب سے جو مختلف پولیس تانے ہوں گے, پولیس اسٹیشن ہوں گے, اسی کے مطابق اس کے جورسڈکشن کو تقسیم کیا جاتا ہے. جو جس پولیس اسٹیشن کے ایریا میں رہتا ہو اور جو پولیس اسٹیشن اس کورٹ کے جورسڈکشن میں آتے ہوں گے, وہ لوگ جو ہے وہ جا کے اپنے فیملی ڈسپیوٹ جو ہے وہ فیملی کورٹ یا فیملی عدالت میں جو ہے وہ جا کے انسٹیٹیوٹ کریں گے, سبمٹ کریں گے وہاں پر اپنے کیسز, اور اس کے بعد جا کے جو بھی ان کے مدعا ہوں گے, جو بھی اس کے گراؤنڈ ہوں گے, جو بھی اس کے فیکٹس ہوں گے, وہ جا کے یا جو بھی اس کا پرے ہوگا وہ جا کے اپنے کاؤنسل کے تھرو یعنی اپنے جج وکیل کے تھرو جا کے وہ اپنا کیس وہاں پر فائل کرے گا. اور جو بھی پھر ٹرائل ہوگا, یا اگر وہ خلا کا ہوگا تو پری ٹرائل تک کا مسئلہ ہوگا, تو اسی کے مطابق وہ جو ہے ججمنٹ یا ڈگری فیملی کورٹ سے حاصل کی جائے گی. پھر میں اس سے پہلے بھی اس کی پوری تفصیل بتا چکا ہوں اور آگے بھی بتاؤں گا کہ اگر وہ پھر اپیل کا ہوگا تو پھر وہ ہم آگے سیکشن 14 پڑھیں گے کہ اگر اس میں اپیل کا ہوگا تو پھر ہم ڈسٹرکٹ کورٹ کو اس کی اپیل کی جا سکتی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے ہم جو ہے اس سیکشن کو, اس لا کو جو ہے سیکشن وائز ہم آگے پڑھتے جائیں گے. آج جو ہے سیکشن 4 کوالیفیکیشن آف ججز ضروری تھا, چونکہ ہم 1 by 1 سیکشن پڑھ رہے تھے, تو آج سیکشن 4 کی باری تھی 1 by 1 میں, تو ہم نے سیکشن 4 کوالیفیکیشن آف ججز پڑھا. اور آج کے لیے اتنا ہی, لیکن جاتے جاتے میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں, آپ میرے ویڈیو اب نئے دیکھ رہے ہیں, تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بھی آپ جو ہے پریس کیا کریں, کمنٹس بھی کیا کریں. اور اگر آپ آلریڈی دیکھ رہے ہیں میرے ویڈیوز کو تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.